کے ارکان کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ 5. پہلا کون سا ہے؟ 8، دوسرا 9، تیسرا 10، 11 اور 12. یہ 5 ایام آپ نے یاد رکھنے ہیں. 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ. میرے ساتھ مل کے دہرائیں گے کون کون سے دن ہیں؟ 5. پہلا، پھر 10، پھر 11، اگلا 12. یہ 5 دن کیا کرنا ہے اب آپ نے یاد کر لینا ہے. آج میرے ساتھ مل کر اسے آپ یاد کر لیں. 8 ذوالحجہ کا دن ہم نے گزارنا ہے مینا میں. کہاں گزاریں گے؟ وہاں پڑھیں گے 5 نمازیں. 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے. اور پہلی نماز ہوگی ظہر. پہلی کون سی پڑھیں گے؟ پھر عصر، پھر مغرب، اگلی عشاء اور پھر فجر. یہ فجر کی نماز ہم ادا کریں گے تو یہ کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ 9 ذوالحجہ. شاباش. 8 ذوالحجہ کا دن کہاں گزاریں گے؟ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ پہلی، پھر اگلی، پھر. ویری گڈ. یہ بنا کا دن اور 9 ذوالحجہ کی فجر آ گئی. اچھا، 9 ذوالحجہ کا دن اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج. یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ حج کس دن ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو. یاد رکھیے گا حج کا دن کون سا ہے؟ 9 ذوالحجہ. یہ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ رکن آپ کہہ لیں. حج کے 3 فرائض ہیں: احرام پہننا، نیت کرنا اور طواف الزیارہ. لیکن رکن اعظم ہے وقوف عرفہ. تو وقوف عرفہ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے. 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے. اچھا، اب 9 ذوالحجہ عرفات میں جب آپ پہنچیں گے تو وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جب جس کو کہیں کہ عرفات کے دن کا وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا تو یہ وقت شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جیسی ظہر کا وقت شروع ہوا، جتنے لوگ عرفات میں احرام کی نیت کے ساتھ موجود ہیں وہ سب کے سب حاجی ہو جاتے ہیں. لیکن عرفات سے غروب آفتاب تک نہیں نکلنا. جب تک غروب آفتاب مغرب کا ٹائم نہ ہو جائے آپ نے عرفات نہیں چھوڑنا. جو اس سے پہلے نکل جاتا ہے اس پر دم ہو جائے گا. تو یاد رہے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے. اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں یا جماعت کر لیں اور وہاں عبادت کریں، دعائیں کریں. غروب آفتاب سے پہلے عرفات کو نہیں چھوڑنا ہے. اب جب غروب آفتاب کے بعد آپ نکلیں گے تو اب جانا ہے مزدلفہ. اور مزدلفہ پہنچ کر اللہ کی شان دیکھیں. عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا ہے مگر مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، مزدلفہ میں بھی مغرب اور عشاء پڑھیں گے مگر عشاء کا وقت شروع ہو جانے کے بعد پڑھیں گے. یعنی عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب مغرب اور عشاء پڑھیں گے. اور اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے پہلے فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی نوافل، مغرب کی سنتیں اور نوافل، پھر عشاء کی سنتیں وتر وغیرہ ادا کیے جائیں گے. اب یہ رات ہے 10 ذوالحجہ کی رات. صبح 10 ذوالحجہ ہے. یہ رات گزاریں گے مزدلفہ میں اور اس رات عبادت بھی کریں گے. اور یہاں فجر کی نماز پڑھنا یا فجر کے وقت میں یہاں ہونا ضروری ہے کیونکہ مزدلفہ کا جو وقوف کا وقت ہے یہ جب شروع ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اچھا، اب صبح ہو گئی. یہ صبح کون سی ہے؟ کون سی تاریخ ہو گئی؟ 10 ذوالحجہ. پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی عید ہوتی ہے؟ بقرہ عید. حاجی دیکھو کیسے کمال کی عید منا رہا ہوتا ہے. لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے عید مبارک کر رہے ہوتے ہیں. حاجی کے احرام بھی میلا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، اس کی آنکھیں بھی نیند سے تھکن سے چور ہے. یہ کیسی عید ہے؟ واللہ یہ ساری دنیا کی عیدوں سے اچھی عید. ہائے ہائے، کیونکہ اللہ کو یہ میلا کچیلا حاجی بڑا پسند ہے. آج عید کا دن ہے اور حاجی کو 3 کام کرنے ہیں. 10 ذوالحجہ کو 3 کام کرنے ہیں اور یہ تینوں کام ایک ترتیب سے سیکوینس سے کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. پہلے حاجی نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو رمی کرنی ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. بڑے شیطان کو اس دن ایک ہی جمرے کو، ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. 7 پتھر مارنے ہیں. رمی کرنے کے بعد حاجی نے کیا کرنی؟ قربانی. کیا کرنی ہے؟ اچھا، رمی کر لی تو قربانی جو بھی کرنے والا اس کو بتائیں گے میں نے رمی کر لی، وہ اس کی قربانی ہو جائے گی. قربانی ہو گئی تو اس کے بعد حاجی نے حلق کروانا ہے یا قصر کروانا ہے، تقصیر کرنی ہے، بال اتروانے ہیں. اب وہ احرام سے فارغ ہو گیا. جناب والا کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2.25 دن تو ہوئے ہیں. 10 ذوالحجہ 8 کو تو احرام باندھا تھا اور 10 کو فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو نو ٹینشن ایٹ آل. اب ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں احرام کی. خوشبو بھی لگائیں، سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے، انجوائے کریں. صرف ایک پابندی باقی ہے جو مرد و عورت کی پابندی ہے. اب جب طواف الزیارہ کر لیں گے وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی. تو ٹینشن احرام کی نہیں لینی ہے. 2.5 days 2.25 دن 2.5 دن میں آپ احرام سے آلموسٹ فارغ ہو جائیں گے. اب آپ کا ایک بڑا فرض باقی ہے
اور وہ کیا ہے؟ طواف الزیارہ. طواف الزیارہ اس کا نام ضرور ہے مگر چکر اس کے بھی ساتھ ہی ہیں. وہ نارمل طواف کی طرح ہے مگر یہ طواف زیادہ انجوائبل ہے کہ اس طواف میں اب آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اب آپ احرام میں نہیں ہیں, اب آپ اپنے لباس کے ساتھ بڑے سکون سے طواف الزیارہ کریں گے. اور پھر ایک واجب ہے, وہ ہے حج کی سعی. تو طواف الزیارہ اور سعی آپ نے کرنی ہے. طواف الزیارہ کا جو ٹائم ہے وہ 10 کو بھی کر سکتے ہیں, 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے کرنا ہے. تیسری عید کو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت طواف الزیارہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سعی ہے, جو طواف الزیارہ کے بعد کرنے والی حج کی سعی ہے, وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ بہتر ہے کہ طواف الزیارہ کے ساتھ کر لیں تاکہ ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے. تو اب میں اس پہ آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ویسے تو 10 ذو الحجہ کو کرنا طواف الزیارہ افضل ہے, لیکن بہت رش ہوتا ہے. آج کل گرمیوں کے بھی دن ہیں. اگر آپ نے جب ان تینوں چیزوں سے فارغ ہو گئے, آپ کو لگتا ہے میرے اندر ہمت ہے, طواف الزیارہ 10 ذو الحجہ کو کر لیں, اور اگر نہیں تو آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں. تو کیسے کریں گے وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. تو جناب آپ 10 ذو الحجہ کو فارغ ہو گئے, اب 11 اور 12 ذو الحجہ میں 2 مزید آپ نے کام کرنے ہیں. وہ کیا کرنے ہیں؟ آپ نے جمرات کی رمی کرنی ہے, اور اس میں 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں, اور ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو جب 3 شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے تو کتنی ماریں گے؟ 21 کنکریاں 11 ذو الحجہ کو بھی ماریں گے, اور 21 کنکریاں 12 ذو الحجہ کو بھی ماریں گے. ویری گڈ. اچھا, اب 11 اور 12 میں جمرات کی رمی کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ یاد رہے, جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا, جمرات کی رمی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ظہر کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک آپ کبھی بھی رمی کر سکتے ہیں.